السلام علیکم دوستو، ایک صاحب کا بیان ہے، ملتان میں حضرت سیدنا غوث بہاءالحق والدین زکریا ملتانی رحمہ اللہ کے مزار پر سلام عرض کرنے کے لیے میں حاضر ہوا۔ فاتحہ کے بعد جب لوٹنے لگا تو ایک شخص پر میری نظر پڑی جو مشغول دعا تھا۔ میں ٹٹک کر وہی کڑا رہ گیا، دراز قد مگر بدن نہایت ہی کمزور اور چہرے پر اداسی چھائی ہوئی تھی۔ چونک کر کھڑے ہونے کی وجہ یہ تھی کہ اس کے گلے میں پانی کا ایک ڈول لٹکا ہوا تھا جس میں اس نے اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیاں ڈبو رکھی تھی۔ اس کے چہرے کو بغور دیکھا تو کچھ اشنائی کی بو آئی۔ میں اس کے فارغ ہونے کا انتظار کرنے لگا۔ جب اس نے دعا ختم کی تو میں نے اس کو سلام کیا۔ اس نے سلام کا جواب دے کر میری طرف بغور دیکھا اور مجھے پہچان لیا۔ لمحہ بھر کے لیے اس کے سوکھے ہونٹوں پر پھیکی سی مسکراہٹ آئی اور فوراً ختم ہو گئی، پھر حسب سابق کو اداس ہو گیا۔ میں نے اس سے گلے میں پانی کا ڈول لٹکانے اور اس میں دائیں ہاتھ کی انگلیاں ڈبوئی رکھنے کا سبب دریافت کیا۔ اس پر اس نے ایک آہ سر دل پر درد سے کھینچنے کے بعد کہنا شروع کیا، میری ایک چھوٹی سی پرچون کی دکان ہے۔ ایک بار میرے پاس آ کر ایک بھکاری نے دست سوال دراز کیا۔ میں نے ایک سکہ نکال کر اس کی ہتھیلی پر رکھ دیا۔ وہ دعائیں دیتا ہوا چلا گیا۔ پھر دوسرے دن بھی آیا اور اسی طرح سکہ لے کر چلتا بنا۔ اب وہ روز روز آنے لگا اور میں بھی کچھ نہ کچھ اس کو دینے لگا۔ کبھی کبھی وہ میری دکان پر تھوڑی دیر بیٹھ کر بھی جاتا اور اپنے دکھ بھرے افسانے مجھے سناتا۔ اس کے داستان غم سن کر مجھے اس پر بڑا ترس آتا۔ یوں مجھے اس سے کافی ہمدردی ہو گئی اور ہمارے درمیان ٹھیک ٹھاک یارانہ قائم ہو گیا۔ دن گزرتے رہے۔ ایک بار خلاف معمول وہ کئی روز تک نظر نہ آیا۔ مجھے اس کی فکر لاحق ہوئی کہ ہو نہ ہو وہ بیچارہ بیمار ہو گیا ہے، ورنہ اتنے ناغے تو اس نے آج تک نہیں کہ میں نے اس کا مکان تو دیکھا نہیں تھا۔ البتہ اتنا ضرور معلوم تھا کہ وہ شہر کے باہر ویرانے میں ایک جھونپڑی میں تنہا رہتا ہے۔ خیر میں تلاش کرتا ہوا بالآخر اس کی جھونپڑی تک پہنچ ہی گیا۔ جب اندر داخل ہوا تو دیکھا کہ ہر طرف پرانے چیتڑے بکھرے پڑے ہیں، ایک طرف چند ٹوٹے پھوٹے برتن رکھے ہیں، الغرض در و دیوار غربت و افلاس کے افسانے سنا رہے تھے۔ ایک طرف وہ ایک ٹوٹی ہوئی چارپائی پر لیٹا کر رہا تھا۔ وہ سخت بیمار تھا اور ایسا لگتا تھا کہ اب جان بر نہ ہو سکے گا۔ میں سلام کر کے اس کی چارپائی کے پاس کھڑا ہو گیا۔ اس نے آنکھیں کھولی اور میری طرف دیکھ کر اس کی آنکھوں میں ہلکی سی چمک آئی۔ اپنے پاس بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ میں بیٹھ گیا۔ بمشکل تمام اس نے لب کھولے اور مدھم آواز میں بولا، بھائی مجھے معاف کر دو کہ میں نے تم سے بہت دھوکہ کیا ہے۔ میں نے خیرت سے کہا، وہ کیا؟ کہنے لگا، میں نے تم کو اپنے دکھ درد کے جتنے بھی افسانے سنائے وہ سب کے سب من غلط تھے، اور اسی طرح گڑگی ہوئی اس داستانے سنا کر میں لوگوں سے بھیک مانگتا رہا۔ اب چونکہ بچنے کے بظاہر کوئی امید نظر نہیں آتی، اس لیے تمہارے سامنے حقائق کا انکشاف کیے دیتا ہوں۔ میں متوسط الحال گھرانے میں پیدا ہوا، بچی بھی ہوئی، میں کامچور ہو گیا اور مجھے بھیک مانگنے کی لت پڑ گئی۔ میری بیوی کو میرے اس پیشے سے سخت نفرت تھی، اس سلسلے میں اکثر ہماری لڑائی ٹنی رہتی۔ رفتہ رفتہ بچی جوان ہوئی، میں نے ان کو اعلیٰ درجے کی تعلیم دلوائی تھی، ان کو بڑی بڑی ملازمتیں مل گئی۔ ابو بھی مجھ پر خفا ہونے لگے۔ ان کا فہم سرار تھا کہ میں بھیک مانگنا چھوڑ دوں، لیکن میں عادت سے مجبور تھا۔ مجھے دولت سے بے حد پیار تھا اور بغیر محنت کے آتی ہوئی دولت کو میں چھوڑنا نہیں چاہتا تھا۔ آخر کار ہمارا اختلاف بڑھتا گیا اور میں نے بیوی بچوں کو خیرآباد کہہ کر اس ویرانے میں جھونپڑی باندھ لی۔ اتنا کہنے کے بعد اس نے چیتڑی کے ایک ڈھیر کی طرف جو جھونپڑی کے ایک کونے میں تھا اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ یہاں سے چیتڑی ہٹاؤ، اس کے نیچے تمہیں 4 بوریاں نظر آئیں گے، ان میں سے ایک بوری کا منہ کھول دو۔ چنانچہ میں نے ایسا ہی کیا۔ میں نے جون ہی بوری کا منہ کھولا تو میرے آنکھیں پٹی کے پٹی رہ گئی۔ اس پوری بوری میں نوٹ کی گڈیاں تہ در تہ رکھی ہوئی تھی اور یہ ایک اچھی خاصی رقم تھی۔ ابو بکاری مجھے بڑا پراسرار لگ رہا تھا۔ کہنے لگا، یہ 4 بوریاں اسی طرح نوٹوں سے بھری ہوئی ہے۔ میرے بھائی دیکھو، میں نے تم پر اعتماد کر کے اپنے سارا راز فاش کر دیا ہے، اب تم کو میری وصیت پر عمل کرنا ہوگا، کرو گے نا؟ میں نے حامی بھر لی تو کہا، دیکھو میں نے اس دولت سے بڑا پیار کیا ہے، اسی کے خاطر اپنا بڑا گھر اجاڑا، نہ کبھی اچھا کھایا نہ عمدہ لباس پہنا،
بس اس کو دیکھ دیکھ کر خوش ہوتا رہا۔ پھر تھوڑا رک کر کہا، ذرا نوٹو کے چند گڈیاں تو اٹھا کر لاؤ کہ انہیں تھوڑا پیار کر لو۔ میں نے بوری میں سے چند گڈیاں نکال کر اس کی طرف بڑھا دی۔ اس کی آنکھوں میں ایک دم چمک آ گئی اور اس نے اپنے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے انہیں لے لیا اور اپنی سینے پر رکھ دیا اور باری باری چومنے لگا۔ ہر ایک گڈی کو چومتا اور آنکھوں سے لگاتا جاتا اور کہتا جاتا کہ میری وصیت خاص وصیت ہے اور اس کو تمہیں پورا کرنا ہی پڑے گا، اور یہ ہے کہ میری زندگی بھر کی پونجی یعنی 4 نوٹوں کے بوریوں کو تمہیں کسی طرح بھی میرے ساتھ دفن کرنا ہوگا۔ میں نے وعدہ کر لیا۔ وہ نہایت حسرت کے ساتھ نوٹوں کو چوم رہا تھا کہ اچانک اس کے حلق سے ایک خوفناک چیخ نکل کر فضا کے پہنائیوں میں گم ہو گئی۔ میں خوف کے مارے تر تر کانپنے لگا۔ اس کا نوٹوں والا ہاتھ چارپائی کی نیچے کی طرف لٹک گیا، نوٹ ہاتھ سے گر پڑے اور سر دوسری طرف ڈلک گیا اور اس کی روح قفس آنسری سے پرواز کر گئی۔ میں نے جلد ہی اپنے آپ پر قابو پا لیا اور اس کی سینے وغیرہ سے اور نیچے سے بھی نوٹ اکٹھے کر کے اس بوری میں واپس ڈال دیے۔ بوری کا منہ اچھی طرح بند کر کے 4 بوریاں حسب سابق چیتڑوں میں چھپا دی۔ پھر چند آدمیوں کو ساتھ لے کر اس کی تکفین کی اور کسی بھی حیلے سے بڑی سی قبر کو دعا کر حسب وصیت وہ 4 بوریاں اس کے ساتھ ہی دفن کر دی۔ کچھ عرصے بعد مجھے کاروبار میں خسارہ شروع ہو گیا اور نوبت یہاں تک آ گئی کہ میں اچھا خاصا مقروض ہو گیا۔ قرض خواہوں کے تقاضوں نے میرے ناک میں دم کر دیا۔ ادائے قرض کی کوئی سبیل نظر نہیں آتی تھی۔ ایک دن اچانک مجھے اپنا وہی پرانا یار پر اسرار بکاری یاد آ گیا اور مجھے اپنے نادانی پر رہ رہ کر افسوس ہونے لگا کہ میں نے اس کی وصیت پر عمل کر کے اتنی ساری رقم اس کے ساتھ کیوں دفن کر دی۔ یقیناً مرنے کے بعد اسی قبر میں اس کے مال نے کوئی نفع نہ دینا تھا۔ اگر میں اس مال کو رکھ لیتا تو آج ضرور مالدار ہوتا۔ مزید شیطان نے مجھے مشورے دینے شروع کی کہ اب بھی کیا گیا ہے، وہاں قبر میں اب بھی وہ دولت سلامت ہوں گی۔ میں نے کسی پر ابھی تک یہ راز ظاہر کیا ہی نہیں ہے۔ حیلہ کر کے میں نے تو بوریاں دفن کی ہے، وہ اب بھی قبر میں موجود ہوں گے۔ شیطان کے اس مشورے نے مجھ میں کچھ ڈارس پیدا کی اور میں نے عزم کر لیا کہ خواہ کچھ بھی ہو جائے میں وہ نوٹوں کی بوریاں ضرور حاصل کر کے رہوں گا۔ ایک رات کو دال وغیرہ لے کر میں قبرستان پہنچ ہی گیا۔ میں اب اس کے قبر کے پاس کھڑا تھا۔ ہر طرف ہولناک سناٹا اور خوفناک خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ میرا دل کسی نامعلوم خوف کے سبب زور زور سے دھڑک رہا تھا اور میں پسینے میں شرابور ہو رہا تھا۔ آخر کار سر ہمت جمع کر کے میں نے اس کے قبر پر کدال چلا ہی دی۔ 2 3 4 کدال چلانے کے بعد میرا خوف تقریباً جاتا رہا۔ تھوڑی دیر کی محنت کے بعد میں اس میں ایک مناسب سا شگاف کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ اب بس ہاتھ اندر بڑھانی ہی کی دیر تھی، لیکن پھر میری ہمت جواب دینے لگی۔ خوف و دہشت کے سبب میرا سارا وجود تر تر کانپنے لگا۔ طرح طرح کے ڈراؤنے خیالات نے مجھ پر غلبہ پانا شروع کیا۔ ضمیر بھی چلا چلا کر کہہ رہا تھا کہ لوٹ چلو اور مال حرام سے اپنے عاقبت کو برباد مت کرو۔ لیکن بالآخر حرص و طمع غالب آئے اور مالدار ہو جانے کے سنہرے خواب نے ایک بار پھر ڈارس بندائی کہ اب تھوڑی سی ہمت کر لو، منزل مراد ہاتھ میں ہے۔ دولت کے نشے نے مجھے انجام سے بالکل غافل کر دیا اور میں نے اپنا سیدھا ہاتھ قبر کے شگاف میں داخل کر دیا۔ ابھی بوری ٹٹول ہی رہا تھا کہ میرے ہاتھ میں انگار آ گیا۔ درد و کرب سے میرے منہ ایسے ایک زوردار چیخ نکل گیا اور قبرستان کی بیانگ سناٹے میں گم ہو گئی۔ میں نے ایک دم اپنا ہاتھ قبر سے باہر نکالا اور سر پر پاؤں رکھ کر باغ کھڑا ہوا۔ میرا ہاتھ بری طرح جلس چکا تھا اور مجھے سخت جلن ہو رہی تھی۔ میں نے خوب رو رو کر بارگاہ خداوند عز و جل میں توبہ کی۔ میرے ہاتھ کی جلن نہ گئی۔ اب تک بے شمار ڈاکٹروں و حکیموں سے علاج بھی کرا چکا ہوں، لیکن ہاتھ کی جلن نہیں جاتی۔ ہاں، انگلیاں پانی میں ڈبونے سے کچھ آرام ملتا ہے، اس لیے ہر وقت اپنا دایاں ہاتھ پانی میں رکھتا ہوں۔ اس شخص کی رقت انگیز داستان سن کر میرا دل ایک دم دنیا سے چاٹ ہو گیا۔ دنیا کے دولت سے مجھے نفرت ہو گئی اور بے ساختہ قرآن عظیم کی آیات مجھے یاد آ گئی۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر۔ ترجمہ: تمہیں غافل رکھا مال کی زیادہ طلبی نے، یہاں تک کہ تم نے قبروں کا منہ دیکھا۔ درس عبرت: پیارے بھائیوں، دیکھا آپ نے
مال کے محبت نے کس قدر تباہی مچائی۔ بخاری اپنے مال حرام کو چومتے چومتے مرا اور اس کا دوست اس مال حرام کو حاصل کرنے گیا تو اس مصیبت میں پڑا۔ اللہ عز و جل اس پراسرار بخاری اور اس کے دوست کے گناہوں کو معاف فرمائے اور ان دونوں کے بے حساب مغفرت کرے، اور یہ دعائیں ہم گناہگاروں کے حق میں بھی قبول فرمائے۔